اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام حکمت چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و محترم، محرم الحرام کا یہ مہینہ کئی جہتوں کی وجہ سے بہت خاص ہے۔ اس سال میں یعنی موجودہ سال میں کئی جہتوں کی وجہ سے بہت خاص معنی رکھتا ہے۔ پہلا، طالبان کی آزادی کا، افغانستان کی آزادی کا۔ دوسرا مہینہ یعنی دوسرا وجہ جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شہادت کا۔ تیسرا جو وجہ ہے وہ اویس رضا قادری کے صاحبزادے کی شادی کا۔ ہر شخص اس وقت طوفان بدتمیزی اٹھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ ہر بندہ بول رہا ہے کہ اویس رضا قادری چونکہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہے، ایک بہترین نعت خوان ہے، خوبصورت آواز والا ہے، جو چیز ہے وہ حق بیان کرنا چاہیے، حق سے جدا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے بچوں کی شادی جو ہے 7 محرم 8 اور تقریباً 9 محرم تک میرے خیال سے چلی ہے، یا 7 محرم کو ولیمہ تھا ان کے بیٹے کا، میرے جتنا یعنی جو پوسٹ میں دیکھ رہا ہوں اس پوسٹ کے لحاظ سے انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی، اور اس پر اہل سنت والجماعت کے مختلف طبقات فکر، مختلف تحاریک سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے بدتمیزی کا ایک عظیم الشان طوفان برپا کر دیا، تحریک کے لیڈرز کی جانب سے بھی اور کارکنوں کی جانب سے بھی۔ ہمارے بہت ہی خاص، بہت ہی یعنی عزت والے، ہمارے نزدیک بہت ہی محبت رکھنے والی ایک عظیم شخصیت مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ان کے اس عمل کی سخت مخالفت کی، اور ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا الفاظ دیے۔ اس طرح تحریک منہاج القرآن کے کارکنوں نے بھی ایک طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ لیڈر نے کوئی بات نہیں کی ہے، ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی ہے، بس شادی ہے ہو گئی، انہوں نے اس طرح کی کوئی یعنی بات نہیں کی، بس چپ ہے، خاموش۔ لیکن عوام نے بات کی ہے، کارکنوں نے بات کی ہے، کارکنوں نے زبان کھولی ہے، زبان درازی کی ہے۔ میں بطور کارکن تحریک منہاج القرآن اپنا ذاتی تعارف آپ کو دیتا چلوں کہ میں پشاور سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرت پیر سید مستان علی شاہ سرکار حق بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں پوتا ہوں، اور میں مولوی امیر جی سرکار، مولوی امیر شاہ گیلانی صاحب، گیلانی سید جو ہیں یہ کتوت والے، ان کا میں یعنی نواسا ہوں۔ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اپنی ذات کے حوالے سے کہ میرا اتنا بڑا یعنی ایک قسم کا گدی ایک سسٹم ہے، اور خود میں حضرت تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید ہوں، اور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت میں اگر انہوں نے یہ شادی کی ہے تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، جو ہر بندہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ اس نے اپنے اندر سے ناصبیت نکال کے ظاہر کر دی، خارجیت نکال کے ظاہر کر دی، اور وہ بریلیوں کے اندر چھپا ہوا ایک نعوذ باللہ گیدڑ ہے، اور یہ ہے وہ ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس وقت انہوں نے شادی کی ہے تو غلط کیا کیا ہے، غلط عمل کیا ہے؟ کیا انہوں نے ڈانس پارٹی کرائی؟ ہاں ڈانس پارٹی کرائی ہوتی، آپ کہتے ہیں کہ ہاں محرم میں ڈانس پارٹی کرائی ہے، غلط ہے۔ شراب و کباب کی محفلیں کرائی، سرور کی محفلیں کرائی؟ کیا ان کی شادیوں میں بزنس مین جیسے بڑے بڑے طبقات فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے یہ جو ہوتے ہیں، جن کی صبح اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جو ہے بغیر شراب کے کباب کے حسن و جمال کے نہیں ہوتا، کیا ان جیسے لوگوں کو بلایا؟ نہیں۔ کون آئے؟ مفتیان اعظام آئے، ناتوانان آئے، ہوا کیا ان کی شادی میں؟ اگر شادی کا عمل غلط ہے، محرم میں 7 محرم میں خصوصاً 7 محرم میں شادی کرنے کا عمل اگر غلط ہے تو غلط کس بنیاد پہ ہے؟ بنیاد تو ہونی چاہیے تھی نا، سنت رسول تو بنیاد نہیں ہو سکتی نا شادی کے غلط ہونے کی۔ قبول ہے کی بنیاد تو نہیں ہوتی شادی کے غلط ہونے کی۔ ہاں غلط ہوتی تب
جب وہ محفل سرور کراتے، ٹرانسجینڈرز کے پروگرام کراتے، خواتین کے ڈانس کراتے، وہاں پر مخلوط محفلیں بناتے، تب آپ کہہ سکتے تھے غلط ہے۔ لیکن ایک بندے نے مسجد کے اندر ایک خوبصورت محفل سجائی، سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کی محفل سجائی، حضرت سیدنا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سال کی محفلیں سجائی، ان کی یعنی ان کے اصال و ثواب کی محفلیں سجائی، اس دن ولیمہ دیا، اس دن خوشی یعنی نہیں کہ یہ خوشی نہیں ہے، اس دن یعنی خوشی بھی ہے، اس کو آپ خوشی بھی کہہ دیں، کیونکہ حسین پاک کا لنگر دینے والا ہر بندہ خوش ہوتا ہے۔ مولا حسین کا جو بھی لنگر دے گا وہ خوشی ہوگا، خفا ہو کے تو نہیں دے گا نا۔ ایک آدمی نے 10 دیگیں بنائی، اس نے تقسیم کی، دعا مانگی، اس کا دل مطمئن ہے، جس کا دل مطمئن ہے وہ خوش ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ تو فضول اعتراض ہر بندہ کر رہا ہے کہ جناب نے شادی ہاں اگر یہ اعتراض اس پہ بنتا ہے نا، یہ اعتراض کہ انہوں نے شادی کی ہے اور یہ غلط عمل ہے، تو میرے بھائی یہی آپ کا زاویہ جو ہے تو پاک پتن والے مودود مسعود کے اوپر ہونا چاہیے، یہی آپ کا زاویہ جو ہے دیوان عثمان پہ ہونا چاہیے، دیوان مسعود پہ ہونا چاہیے۔ وہ ہر سال 5 سے 10 محرم کے دن دروازہ کھول دیتے ہیں، لاکھوں لوگ آ کر وہاں پر دھوم دھڑکے بھی ہوتے ہیں، قوالیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پہ لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، وہاں پر جناب محترم غلط لوگ بھی آ جاتے ہیں، غلط لوگ بھی آتے ہیں پروگرام میں، موبائلیں بھی چوری ہوتی ہیں، وہاں پر ہزاروں قسم کے غلط کام ہو جاتے ہیں غلط لوگوں کے آنے کی وجہ سے۔ عرس مبارک کو میں غلط نہیں کہہ رہا، غلط لوگوں کے آنے کی وجہ۔ اگر آپ کا زاویہ اویس رضا قادری پر غلط ہونے کا صرف یہ ہے کہ انہوں نے خوشی منائی، تو یہی زاویہ بابا فرید پر بھی بنتی ہے، پاک پتن والے سرکار پہ بھی بنتی ہے، حضور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر پر بھی بنتی ہے۔ کیا ان کا عرس ہر سال نہیں ہوتا؟ کیا انہی تاریخوں میں نہیں ہوتا؟ کیا وہاں قوالیاں نہیں ہوتی؟ حالانکہ اویس رضا قادری کے پروگرام میں ڈول بازی نہیں تھے، اویس رضا قادری کے پروگرام میں آقا دو جہان کی نعت خوانیاں تھیں، محافل میلاد تھے، مسجدوں میں پروگرام سے ہزاروں لوگوں نے دعوت کھائی، ولیمہ کھایا، لنگر کھایا۔ وہی لنگر جب بابا فرید میں تقسیم ہوتا ہے وہاں آپ غلط نہیں کہتے، وہی لنگر جب اویس رضا قادری کرتا ہے اسے آپ غلط کہہ دیتے ہیں، وہی قوالیوں کے پروگرام جب بابا فرید میں ہوتا ہے آپ غلط نہیں کہتے، وہی قوالیوں کے پروگرام نعت خوانی کے پروگرام جب اویس رضا قادری کے گھر ہوتا ہے آپ اسے غلط کہہ دیتے ہیں۔ یہ مقصد ہے میرا کہنے کا کہ یہاں عمل غلط نہیں ہے، یہاں آپ نے شخصیت کو اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ شخصیت کو، اور اس کو آپ غلط صرف اس وجہ سے کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم اس کو غلط صرف اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ وہ الیاس ستار قادری کا مرید ہے، اویس رضا قادری کا مرید ہے، تبھی آپ نے اس کو غلط کہہ دیا۔ سوری، الیاس ستار قادری صاحب کا مرید ہے، تبھی آپ نے اسے غلط کہہ دیا کہ اس کا عمل غلط ہے۔ میرے بھائی اگر اس کا یہ عمل اس وجہ سے غلط ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے سنت مصطفیٰ ادا کی، اس نے نعت خوانی کی محفلیں کی، اس نے میرے آقا دو جہان کے غریبوں مساکین امت کو لنگر کھلایا، اس میں غلط کیا ہے؟ اگر اس میں کوئی چیز غلط ہے تو اس کے غلط ہونے کے لیے آپ کو بابا فرید کے صحیح ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا، آپ کو بابا فرید کے عرس کے صحیح ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا کہ وہ صحیح کیوں ہے۔ اگر وہ صحیح ہے اور اس میں بھی چونکہ یہی اعمال ہیں، اگر وہ صحیح ہے تو پھر اویس رضا قادری کا عمل غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ حاضرین و محترم، سچ حق یہ ہے کہ آپ حضرت امام سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آپ نے عرس منایا، آپ نے خوشی منائی، آپ نے حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے لنگر کا بندوبست کیا، آپ نے لنگر دیا، ہر بندہ دیتا ہے، ہم بھی دیتے ہیں، 1000 بار دیتے ہیں۔ ابھی کل ایک پروگرام ہوا، ایک پروگرام ہمارے پیغام حسین کانفرنس کے نام سے آخری جو ہے اتوار کو ہونا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے دعوت بھی دے رہا ہوں کہ آپ سب حاضری کرتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا یہ بات یہ سوچ رکھنا کہ اویس رضا قادری کی یہ غلطی ہے، میرے بھائی یہ غلط نہیں ہے، اس نے سنت پہ عمل کیا مگر طریقے سے۔ ہاں غلط تب ہوتا کہ آپ شادی کی محفلوں میں غلط مخلوط محافلیں انعقاد کرتے، آپ جو ہے تو شادی کی محفل میں ڈانس کی پارٹیاں رکھتے، شراب و کباب کی محفلیں رکھتے اور قوالیوں کی محفلیں رکھتے، پھر تو غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آپ نے سادگی کے ساتھ، عشق اور عقیدت اور احترام کے ساتھ آپ نے یہ پروگرام کیا، یہ غلط نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے۔
غلط نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سننے والے دیکھنے والے دوستوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو بھائی میرے چینل پر نئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو